بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں پھر آپ لوگوں کے سامنے 5 منٹ کے مدرسے کو لے کر حاضر ہوا ہوں، اور آج کے جو 5 منٹ کا مدرسہ ہے اس میں ہماری اسلامی تاریخ ہے، جو کہ ہمارا 10واں ایپیسوڈ کے نام سے جو شائع ہو رہا ہے وہ ہے حضرت ادریس علیہ السلام کی دعوت۔ یعنی اس سے پہلے ہم نے جو ایپیسوڈ میں بتلایا تھا یا 5 منٹ کے مدرسے میں بتلایا تھا وہ تھا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کون ہے، تو وہ پورا تعارف فرما دیا تھا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات سے تقریباً 100 سال بعد، یعنی 100 سال بعد حضرت نوح علیہ السلام سے 1000 سال پہلے شہر بابل میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے حضرت شیش علیہ السلام سے علم حاصل کیا۔ اس سے پہلے ہم نے بتلا دیا تھا کہ حضرت شیش علیہ السلام کون ہے۔ یہ حابیل کے قتل کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو نیک فرزند عطا کرا تھا حضرت شیش علیہ السلام کے نام سے، جو نبی بنائے گئے تھے۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے انہی سے علم حاصل کرا تھا۔ اب حضرت ادریس علیہ السلام چونکہ نبی ہیں، پیغمبر ہیں، اور پیغمبر کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے تو وہ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوتی ہے۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام جب جوان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت سے نوازا، یعنی نبی بنایا اور 30 صحیفے نازل فرمائے۔ نبوت ملتے ہی آپ نے دعوت و تبلیغ کا کام بھی شروع کر دیا۔ مسلسل دعوت دینے کے باوجود تھوڑے تھوڑے سے لوگوں نے ایمان قبول کیا۔ مسلسل دعوت دی ہے، پھر اس کے بعد تھوڑے سے لوگوں نے ایمان قبول کیا، اور اکثر لوگ وہی کرتے رہے جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ تمام پیغمبروں کے ساتھ ہوا کہ ان کی قوم نے ان کو جھٹلایا ہے۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام کو بھی اکثر لوگ جھٹلانے اور ستانے میں لگے رہے۔ جب لوگوں کا ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اہل ایمان کو لے کر حضرت ادریس علیہ السلام بابل سے مصر چلے گئے اور دریائے نیل کے کنارے آباد ہو گئے، اور آخری وقت تک لوگوں کے درمیان انہی کی زبان میں اللہ کا پیغام اور دینی دعوت کا فریضہ انجام دیتے رہے۔ اب ان کی شریعت اور دعوت کا خلاصہ تھوڑا سا بتا دوں، یہ تھا کہ توحید پر ایمان لاؤ۔ دیکھیں، ایک بات یاد رکھنا، جو ہر کسی پیغمبر کا کام ہوتا ہے وہ یہی ایک کام ہوتا ہے کہ توحید، یعنی اللہ کا اقرار کروانا اور اپنا جو ہے رسالت کا اقرار کروانا۔ تو توحید پر ایمان لاؤ، آخرت کی نجات کے لیے اچھے عمل کرو، تمام کاموں میں عدل و انصاف کرو، ایام بیس کے روزے رکھو، زکوٰۃ ادا کرو، نشہ آور چیزوں سے پرہیز کرو، شریعت کے مطابق اللہ کی عبادت کرو، وغیرہ وغیرہ۔ وہ آخری وقت تک لوگوں کو دین کی دعوت، اچھے کاموں کی نصیحت کرتے ہوئے 365 سال کی عمر میں اپنے خالق حقیقی کے دربار میں پہنچ گئے۔ تو یار، پہلے لوگوں کی عمریں بہت ہوا کرتی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو تو پتہ ہی آپ نے کیا کہتے کتنی عمر ملی ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کو تو بہت زیادہ عمر ملی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ تیسرے نمبر کے نبی ہیں حضرت ادریس علیہ السلام۔ حضرت ادریس علیہ السلام جن کو کتنی عمر ملی ہے؟ 365 سال۔ 365 سال کی عمر میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کی درگاہوں پر، آپ کی قبروں پر رحمتیں برکتیں نازل فرمائیں۔ نمبر 2 ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ حضرت ایک مرتبہ ابو جہل نے لات و عزیٰ کی قسم کھا کر کہا، لات و عزیٰ وہاں پر ایک بڑے بت کا نام تھا، تو لات و عزیٰ کی قسم یعنی بت کی قسم کھائی کہ اگر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر ناک رگڑنے یعنی سجدہ کرتے ہوئے کبھی دیکھ لیا تو اپنے پیروں سے نعوذ باللہ آپ کی گردن کو رون ڈالوں گا۔ یہ بڑا ایک گھٹیا قسم کا پلان تھا۔ اتفاق سے ایسا ہوا کہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ ابو جہل اپنا ارادہ پورا کرنے کی غرض سے آیا اور آگے بڑھا، پھر اچانک وہ الٹے پاؤں واپس ہو گیا، جیسے ہاتھوں سے ایسا لگا کہ ہاتھوں سے کوئی چیز تھی جو اس سے روک رہی تھی اس کو۔ مطلب کیا ہے؟ ہاتھوں سے کوئی چیز روک رہا ہو۔ لوگوں نے اس سے ماجرا پوچھا تو اس نے کہا، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان دہکتی ہوئی آگ کی خندق دیکھی اور بڑا خوفناک منظر اور پر دیکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ابو جہل میرے قریب آ جاتا تو فرشتے اس کے ٹکڑے کر کے لے جاتے۔ تو بڑی ایک اہم چیز بتا رہے ہیں کہ حضرت ابو جہل بڑا، آپ کو پتہ ہی ہے اس کے بارے میں کیا بتاؤں زیادہ۔ ایک مرتبہ ابو جہل نے اپنے بتوں کی قسم کھا لی اور کہہ لیا کہ ہم نبی کو جب بھی نماز پڑھتے دیکھیں گے تو ہم وہیں پر قتل کر ڈالیں گے۔ تو ایک مرتبہ اتفاق سے ایسا بھی ہوا اور وہ اپنے اس ناپاک ارادے کو لے کر آیا بھی، لیکن وہ اپنے ارادے کو پورا کرنے کی غرض سے آگے بھی بڑھا، پھر اچانک وہ الٹے پاؤں واپس ہونے لگا۔
اب واپس ہونے لگا تو ایسا لگ رہا تھا کہ اس کو کوئی واپس کر رہا ہے، یعنی وہ کسی چیز کو دیکھ کر واپس ہو رہا ہے۔ تو لوگوں نے اس سے بعد میں ماجرا پوچھا کہ اس نے کہا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان دہتی ہوئی آگ کی خندق اور بڑا خوفناک منظر اور پر دیکھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ اگر ابو جہل میرے قریب آ بھی جاتا تو فرشتے اس کے ٹکڑے کر کے لے جاتے۔ تو فرشتے بھی اپنے نبیوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں، پردہ کرنا فرض ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے عورتوں تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہا کرو، دور جاہلیت کی طرح بے پردہ مت پھرو۔ فائدہ ان تمام مسلمان عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ جب کسی سخت ضرورت کے تحت گھر سے نکلیں تو اچھی طرح پردے کا خیال رکھتے ہوئے باہر جائیں، کیونکہ پردہ کرنا تمام عورتوں پر فرض ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، یعنی جو کیا کہتے ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہا کرو جاہلیت کی طرح، یعنی زمانے جاہلیت کی طرح جو ہے بے پردہ مت پھرا کرو۔ تو آج تو وہی حال ہے جو پہلے بھی چل رہا تھا، ہمیں لگتا ہے اس سے بھی بدتر چل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرا کرو یار، تھوڑی محنت کرا کرو اپنے گھر والوں پہ ہر ایک باتوں پر کہ پردہ کرنے والے بن جائیں۔ بڑا یار بے غیرتی چھائی ہوئی ہے ہم مسلمانوں کی ماں بہنوں میں۔ تو نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں، نماز کے بعد یہ دعا پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ کسی نماز کے بعد اس دعا کو نہ چھوڑنا۔ یہ کون سی دعا ہے؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ اپنا ذکر و شکر کرنے اور اچھے طریقے سے عبادت کرنے پر میری مدد فرما۔ تو یہ دعا بھی پڑھتے رہنا چاہیے، نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ نمبر 5 ہے ایک اہم عمل کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص چاشت کی 2 رکعتوں کی پابندی کرتا ہے اس کے گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے، چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو۔ تو چاشت کی نماز پڑھتے رہنا چاہیے۔ نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں، کفر و شرک کا نتیجہ یعنی جہنم ہے۔ کفر و شرک کا نتیجہ جہنم ہے۔ کیسے جہنم ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے انہ من یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو اس پر کیا کر دی جاتی؟ جنت کو حرام کر دیا جاتا ہے۔ ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے، ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں ہمارے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، اور اگر جس نے اگر ہمارے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو پھر یاد رکھنا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، وہ بڑا جہنم کا ٹھکانہ، وما للظالمین من انصار، اور پھر اللہ ایسے لوگوں کی مدد نہیں کرے گا، کوئی مددگار نہیں ہوتا ایسے ظالموں کا، ایسے زائنسٹ لوگوں کا۔ تو یاد رکھو ان سب چیزوں کو غور کرا کرو، خیال کرا کرو۔ بات اگر میرے پاس ٹائم ہوتا تو میں آپ لوگوں کو آگے اور بتا دیتا، لیکن بہرحال میں پورا اپنا بات کر رہا ہوں۔ تو نمبر 7 ہے دنیا کے بارے میں، دنیا کی چیزیں ایک دن ختم ہو جائیں گی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما عندکم ینفد، جو کچھ تمہارے پاس ہے ایک دن ختم ہو جائے گا، وما عند اللہ باق، اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ تو نمبر 8 ہے ہمارا آخرت کے بارے میں، رسوائی کا عذاب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بندے کو ایسی شرمندگی لاحق ہوگی کہ وہ پکار اٹھے گا یا رب آپ مجھے جہنم میں بھیج دیں، یہ میرے لیے اس ذلت اور رسوائی سے زیادہ آسان ہے جو مجھے اب پہنچ رہی ہے، حالانکہ اس کو معلوم ہوگا کہ دوزخ میں کتنا سخت عذاب ہوگا۔ تو نمبر 9 ہے ہمارا طب نبوی سے علاج، عرق النساء کا علاج۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا عرق النساء کا علاج عربی بکرے دمبے کی چکتی ہے جسے پگھلایا جائے، پھر اس کے 3 حصے کیے جائے، روزانہ ایک حصہ نہار منہ پیا جائے۔ فائدہ دمبے کی دم پر گول ابری ہوئی جو چربی کے حصے کو چکتی کہتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے ہمارا 10واں نمبر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر کو نصیحت فرمائی کہ قرآن کریم کی تلاوت اور اللہ کے ذکر کا اہتمام کیا کرو، اس عمل سے آسمانوں میں تمہارا ذکر ہوگا اور یہ عمل زمین میں تمہارے لیے ہدایت کا نور ہوگا۔ تو ہمارا یہ 10واں تھا اسلامی تاریخ، حضرت ادریس علیہ السلام کی دعوت، اور اس کے تحت ہمارا یہ 5 منٹ کا مدرسہ۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو کہنے